اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے چلے کے اعتکاف میں جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ۔ الحمدللہ گزشتہ چند اتواروں سے بنی اسرائیل کے تعلق سے آپ حضرات کو بتایا جا رہا ہے، اور یہاں تک کا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ کیسے نجات ملی؟ فرعون غرقاب ہوا دریا کے اندر، اور بنی اسرائیل اور آپ کا پورا قافلہ، موسیٰ علیہ السلام کا پورا قافلہ نجات پا گیا۔ کس سے؟ فرعون سے۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں یہ رکھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ جب جا رہا تھا، تو وہ جب نکلنے کے بعد جب فرعون کا قافلہ اس کے اندر جب انٹر ہوا، تو فرعون کا جو گھوڑا تھا وہ دریا میں نہیں جا رہا تھا، کیونکہ گھوڑا بھی ڈر رہا تھا اور سب پورے سواری بھی ڈر رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، چونکہ اللہ کا منشا یہ تھا کہ فرعون کو ہلاک کرنا، تباہ کر دینا۔ تو دیکھیے اللہ نے انتظام کیسا کیا، اس کا گھوڑا اندر جا رہی نہ آتا، اور وہ لوگ ڈر رہے تھے جانے کے لیے کہ ہم گئے تو جو نہ سمندر نہ مل جائے، ہم تباہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام جس پر سوار ہو کے آئے وہ گھوڑی تھی۔ کیا تھی وہ گھوڑی تھی۔ تو جب گھوڑی دریا کے پاس آئی تو جیسے جو ہے نا، جب گھوڑی پہلے حضرت جبرائیل اندر گئے، سمندر کے اندر جب جبرائیل گئے تو گھوڑی کو جاتے ہوئے دیکھا تو گھوڑا بھی پیچھے آ گیا۔ گھوڑی کو جاتے ہوئے دیکھا، فطری بات ہے وہ، تو گھوڑا بھی پیچھے آ گیا۔ لیکن چونکہ وہ گھوڑی آسمانوں سے آئی تھی، تو جہاں جہاں گھوڑی کا قدم رکھتا تھا، قدم پڑتا تھا، تو وہاں ہریالی نکل کر آ جایا کرتی۔ تو اس میں سے ایک شخص بہت ہوشیار تھا، جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کی گھوڑی کا قدم پڑتا تھا وہاں سے وہ مٹی اٹھا لیتا تھا۔ جو کیا کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑی کا جہاں قدم پڑتا تھا وہاں سے مٹی اٹھا لیتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ مٹی چونکہ جو ہے نا خوشبو اس کے اندر آیا کرتی تھی، بڑی عجیب چیز تھی، عجیب مٹی ہو گئی تھی، عام مٹی نہیں تھی، کیونکہ جنت کی گھوڑی تھی نا بھائی۔ تو وہ مٹی اٹھا لیا کرتا تھا، ایک شخص بہت اس میں سے ہوشیار تھا، مٹی اٹھا لیا کرتا تھا اس میں سے۔ تو وہ جیسے گھوڑی اندر انٹر ہوئی، فرعون کا گھوڑا بھی اندر اس گھوڑی کو دیکھ کے پیچھے آ گیا، پورا قافلہ اس کا فرعون کا نیچے اترا۔ جیسے اترا وہ 12 جو جتنے جو نا قبیلے کے لیے جو نا 12 راستے جو کھلے تھے سمندر کے اندر، پورے سمندر جو نا آپس میں مل گئے اور فرعون مر گیا۔ اس کے بعد چند سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام ماننے والے لوگ مختلف علاقوں سے گزرتے گزرتے پھر مصر کو ہی تشریف لائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو تم کو اللہ نے فرعون سے نجات دلائی، تم کو اللہ نے عافیت کی زندگی دی، تم نے جو پہلے نظر مانا تھا کہ اگر ہم فرعون کے عذاب سے، فرعون کے جو نا مشکلوں سے اگر ہم چھٹکارا اللہ ہم کو دے تو ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، تم نے نظر مانی تھی نا۔ لوگوں نے کہا ہاں اے موسیٰ ہم نے نظر مانی، تو چلو اب اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ، اللہ کی فرما برداری میں لگ جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے عرض کیا، اے موسیٰ ہم تو اطاعت کرنے تیار ہیں، لیکن اطاعت کرنے کے لیے کوئی ہم کو رولز بھی تو چاہیے نا، کوئی کتاب بتا دے ہم کو، اللہ کے احکامات بتا دے، شریعت بتائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا۔ کہاں بلایا؟ کوہ طور پہ بلایا۔ یہ موسیٰ تھے، ان کو کتاب دینے کے لیے طور پہ بلایا جاتا ہے، ان کو کتاب دینے کے لیے طور پہ بلایا جاتا ہے۔ یہ کلیم اللہ تھے، کلیم اللہ کو کتاب دینے کے لیے طور پہ بلایا گیا، اور حبیب اللہ کو کتاب دینے کے لیے کہیں بلایا نہیں گیا۔ حبیب اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں تھے تو اللہ کا قرآن وہاں پر بھی آیا، میدان جنگ میں تھے تو وہاں بھی قرآن آیا، مکے کی گلیوں میں تھے تو وہاں بھی قرآن آیا، مدینے کی زمین پر تھے تو وہاں بھی قرآن آیا، غار کے اندر تھے تو وہاں بھی قرآن آیا۔ جہاں میرے مصطفیٰ جاتے وہاں خدا کا کلام آتا۔ یہ حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا، بولے موسیٰ 30 دن روزے رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن روزے رکھے۔ روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے قرب خاص میں بلایا تاکہ ان سے ہم کلام ہو۔ یہ حضرت موسیٰ کا شرف ہے، موسیٰ کا مقام ہے
کہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں سے کسی سے موسیٰ علیہ السلام جیسا کلام نہیں فرمایا. یہ کلیم اللہ ہے, اللہ سے کلام کیا کرتے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ سے کلام کرنا میرے بھائی, بہت بڑی بات ہے. یہ ان کو اللہ نے موقع دیا. جب 30 دن کے روزے رکھے اللہ سے بات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام قرب خاص میں جب گئے تو جانے سے پہلے مسواک کر کے گئے, برش کر کے گئے, مسواک کر کے گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم جو 30 دن روزے رکھے تھے اس سے تمہارے منہ کے اندر جو بو آ رہی تھی وہ کہاں چلے گئی؟ بولے مولا میں تیری بارگاہ میں آنے سے پہلے مسواک کر کے آیا. موسیٰ تم کو پتا نہیں ہے, تمہارے روزوں کی وجہ سے تمہارے منہ سے جو ہم بو آتی تھی نا وہ ہم کو مشک سے بھی زیادہ اچھی لگتی تھی. جاؤ اور 10 دن کے روزے رکھو. پھر وہ گئے, جا کے 10 دن کے روزے رکھ کے آنے کے بعد میں اللہ سے کلام شروع ہوا. پتا چلا کہ روزے دار کی وہ اللہ کو پسند آتی ہے. قربان جائے روزے دار کے مقام پہ میرے بھائی, اللہ اکبر کبیرہ, کیا مقام ہے روزے دار کا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. کلام فرمانے کے بعد آپ کو تورات شریف دیا. کیا دیا؟ تورات کتاب دی اللہ تبارک و تعالیٰ. تو 40 دن ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ بول کے نکلے تھے 30 دن میں واپس آتا ہوں. کتنے دن میں؟ 30 دن میں. لیکن یہاں 40 دن ہو گئے. وہ کیوں ہوئے 40 دن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا دیکھیے, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کہا گیا. رات کا ذکر ہوا, دن کا ذکر کیوں نہیں کرا؟ ہم نے 40 دن بلائے, 40 رات کا ذکر کیوں ہے؟ رات اس لیے ذکر گیا اسلامی مہینے سے, چاند کے مہینے سے رات کا جو ڈیٹ ہوتی ہے نا وہ شام سے شروع ہوتا ہے. جیسا کہ جو نقل اگر 13 تاریخ تھی تو 14 تاریخ 12 بجے کے بعد نہیں لگتی. آج رات میں جیسے مغرب ہوئی تو 14 تاریخ لگ جاتی. تو رات کی کاؤنٹنگ ہوتی چاند کے مہینے میں, دن کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی. تو رات کی کاؤنٹنگ ہوتی, وہ بھی جیسے مغرب ہوا تو رات کی کاؤنٹنگ شروع ہو گئی, ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہو گیا. اسی لیے اللہ نے رات کا ذکر کیا. اچھا رات کو بالخصوص کا ذکر کیوں کیا گیا؟ رات میں چونکہ خلوت کا مقام ہوتا ہے, رات میں لوگ اللہ سے ملنے کا وقت ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا, لوگوں جب ساری دنیا آرام کرتی ہو اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ کرو اور مجھے یاد کرو. جب تم مجھے یاد کر مجھے میری بارگاہ میں تم التجا کرو گے تو میری عزت کی قسم مجھے حیا آتی ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول نہ کروں. یہ کون سا موقع ہوتا ہے؟ یہ رات کا موقع ہوتا ہے. یہ رات کی تنہائیاں ہوتی ہیں جب ساری دنیا سوتی ہو. وہ بندے جو ولایت کے منصب پہ ہوتے ہیں, وہ بندے جن کے اندر خوف الہی آہ و بکا کرنے کی صفت ہوتی ہے, وہ راتوں میں بستروں سے کنارہ کشی اختیار کر مولا کی بارگاہ میں روتے لگ جاتے ہیں, روتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, آہ و بکا کرتے ہیں, گریا بازاری کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے. یہ رات میں ہوتا ہے, دن میں نہیں ہوتا. شب برات کب ہے؟ رات میں. شب معراج کب ہے؟ رات میں. شب قدر کب ہے؟ رات میں. سب کچھ ماجرا رات میں ہی ہے. ملنا خدا سے اگر ہے, وصل خدا اگر چاہتے ہیں تو راتوں میں جگہ کرو. اس لیے ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخبیر صاحب حفظ اللہ فرماتے تھے, میاں بلندیوں کو جانا چاہتے ہو تو رات کی نیندیں قربان کرو. ہمارے استاد محترم بولتے تھے بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو رات کی نیندیں قربان کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی. موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لے کر جب قوم کے پاس واپس آئے تو قوم میں کیا انداز دیکھا؟ قوم ایک بچڑے کو اپنا خدا بنا لی تھی. اللہ اکبر. پتا یہ چلا کہ نبی کی نگاہ اپنی امتی سے ہٹی, اپنی امت سے ہٹی تو امت شرک میں مبتلا ہوتی. غور سے سنیں میری بات, نبی کی نگاہ اگر اپنی امت سے ہٹی تو امت شرک میں مبتلا ہونے کے چانسز ہے. میرے نبی نے 1400 سال پہلے اعلان کیا کہ میری امت کبھی شرک پر جمع نہیں ہوگی. پتا یہ چلا کہ ہمارے نبی کی نگاہ ہر آن ہمارے اوپر ہے, اس لیے ہم کبھی شرک میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں. یہ مولوی کا دماغ خراب ہو گیا, لوٹے شرک کے بھر کے ہم پر ڈال رہا ہے, جبکہ ہمارے نبی تو اعلان کیا مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے. حدیث مبارک سنا رہا ہوں آپ کو, مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک پر جمع ہوگی. ہاں البتہ اس بات کا خوف ہے کہ میری امت کے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر جائے گی, مال و دولت کی محبت گھر کر جائے گی, اس بات کا خوف ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ امت سے ہٹی تو امت شرک میں مبتلا ہو گئی, اور ہم شرک میں مبتلا نہیں ہے اس لیے کہ ہر وقت ہمارے نبی کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ رہی ہے. ہم کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوتے, شرک ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے میرے بھائی. یہ نبی نے شرک کا دروازہ 1400 سال پہلے ہی بند کر دیا. یہ لوگوں کا دماغ خراب ہے کہ بار بار شرک کے نعرے لگا رہے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے آ کے دیکھے کہ قوم جو ہے نا بچڑے کی پوجا کر رہی, تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے, ان کے ہاتھ میں جو تختیاں تھے, تورات کی جو تختیاں تھے نا, وہ تختیاں چھوڑ گئی. غصے میں جلال میں آ گئے, میں کیا بول کے گیا تم لوگوں کو, اور تم لوگ کیا کرے. تختیاں غفلت سے ہاتھ سے چھوڑ گئی. جیسے غفلت سے ہاتھ سے تختیاں چھوڑ گئی تو اس میں کئی تختیاں آسمانوں پر اٹھا لی گئی,
ایک تختی چھوٹ گئی تھی جس کے اندر آسمانی اور احکامات تھے، اس کے اندر اللہ کے احکامات تھے، اللہ تبارک نے جو احکامات نازل کیا قوم کے لیے وہ احکامات ہیں، باقی کے جتنے تختیاں تھیں اللہ نے وہ اٹھا لیا. اور حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے کہتے ہارون میں جب تک نہیں آؤں گا تم میرا خلیفہ ہو، یہ میری امت کو دیکھتے رہنا، امت کا خیال کرنا. تو حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ تم کیا کرے میری غیر موجودگی میں یہ لوگ بچڑے کو پوجا کرے، تم کیا کر رہے تھے؟ بولے بھائی میں ان لوگوں کو سمجھایا، ان لوگوں کو منع کرا کہ خدا کی عبادت کرے، بچڑے کی نہ کرے، یہ لوگ میری بات کو نہیں مانے. آپ غصے میں آ کے ہارون علیہ السلام کو مکہ بھی مارا، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے آپ نے مکہ بھی مارا، کیونکہ شرک کوئی نبی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے تیرے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کم ہے تیری گناہ اگر زیادہ ہے، آسمان کی چوڑائی کم ہے تیرے گناہ اگر زیادہ ہے، لوح و کرسی کے برابر بھی تیرے گناہ ہیں تو میں تیرے گناہ کو معاف کروں گا، لیکن اگر تو شرک لائے گا تو میں شرک معاف نہیں کروں گا. شرک اتنا بڑا عظیم گناہ میرا اللہ شرک کیا کہتے ہیں وہ ان شرک لظلم العظیم کہا گیا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. تو نبی اس کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آ گئے تھے. سمجھ رہے میرے بات؟ اس کے بعد کیا ہوا میں انشاءاللہ آپ کو آنے والی محفل میں بیان کروں گا. وما علینا الا البلاغ. معراج کے تعلق سے ایک بات بول کے آپ کو تقریر بات کو ختم کرتا ہوں. شب معراج انشاءاللہ چہارشنبے کو ہونے والی ہے. سائنسدان حضرات کیا بولے، معراج پہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمانوں پہ تشریف لے گئے، اللہ سے جو ملاقات ہوئی، سائنسدان یہ بول رہے کہ جانا پاسبل نہیں ہے. بول رہے کیوں پاسبل نہیں ہے؟ سائنسدانوں سے پوچھا گیا تو سائنسدان یہ بول رہے یہاں سے اوپر جو نا کرۂ خلا ہے، کرۂ خلا کا مطلب یہ ہے کہ جو نا کرۂ خلا ہے اوپر، خلا بول تو خالی کو بولتے، بیت الخلا کو بیت الخلا اس لیے بولتے ہیں وہاں کوئی نہیں رہتا اپنے سوا، اس لیے اس کو خلا بولتے ہیں، جگہ خالی رہتی نا. تو کرۂ خلا جو ہے نا وہ جو اوپر جو جگہ ہے وہ کرۂ خلا ہے اوپر، تو بغیر آکسیجن سلنڈر کے وہاں نہیں جا سکتے، اسی لیے وہاں نہیں جا سکتے. تو نبی کی جو معراج ہے وہ پاسبل نہیں. اچھا اس کے بعد جو نا کرۂ زمہریری ہے، یعنی پورا برف ہی برف ہے، آدمی گیا تو جو نا آدھا جہاں کے وہاں شل ہو جائیں گے، پاسبل نہیں ہے جانا، یہ بولے. تیسرا ریزن وہ لوگ کیا بتائے، اس کے آگے کرۂ نار ہے، یعنی پوری آگ ہے، شعلے، آدمی اگر وہاں سے سونا وہاں سے جو نا اگر لوہا بھی جائے تو لوہا پگھل جائے، تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہاں سے بھی جائے. اچھا اس کے آگے آسمان ہے، اور آسمان کتنے 7 آسمان ہے، اور آسمان ایسے ہے نہ اس کو چیرا جا سکتا نہ اس کو پھاڑا جا سکتا، لہٰذا معراج کا ماننا پاسبل نہیں ہے کہہ کر لوگوں نے معراج کا واقعہ انکار کیا. پر یہ عقل کے اندھوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جب جانا پاسبل نہیں تھا تو پھر آنا کیسے پاسبل تھا. آدم علیہ السلام آسمانوں سے آئے نا میرا بھائی، اوپر سے ہی آئے نا. حوا علیہ السلام بھی اوپر سے ہی آئے نا. حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اوپر سے آئے، شیطان بھی تو اوپر سے آیا. تو جیسے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام اوپر سے ان کا آنا پاسبل تھا، اسی طرح میرے نبی کا جانا بھی پاسبل تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھا گیا، آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. تو جب آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تو وہاں کرۂ خلا بھی آیا ہوں گا، کرۂ زمہری بھی آیا ہوں گا، کرۂ نار بھی آیا ہوں گا، آسمان بھی آئیں گے. سب کو ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے کہ نہیں گئے؟ تو یہ سب چیزیں جب حائل ہو سکتی پھر حضرت عیسیٰ گئے کیسے گئے؟ جب حضرت عیسیٰ جا سکتے ہیں تو عیسیٰ کے سردار میرے نبی کیسے نہیں جا سکتے؟ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گئے، جا کر بولے کہ مولا میں تیرا جنت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. بولے عیسیٰ بولے ادریس آؤ جنت میں آؤ، جنت کا مشاہدہ کرے. جنت میں مشاہدہ کرنے کے بعد بولے مولا یہاں سے جانے کا جی نہیں چاہتا. بولے ادریس تیری امت ہے، امت نیک اعمال کرے گی تو جنت میں آئے گی. مولا تیرا وعدہ ہے جو لوگ جنت میں انٹر ہوتے ہیں ان کو باہر نہیں نکالتا، تو میں جنت میں آ گیا، میں باہر نہیں جانا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تبارک ٹھیک ہے تم یہی رہ جاؤ. تو جب ادریس علیہ السلام جنت میں تو گئے نا میرے بھائی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ انبیاء کرام جب آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں تو پھر ہمارا نبی کیوں آ نہیں سکتا، کیوں جا نہیں سکتا؟ فرق اتنا ہے کوئی آسمانوں سے آیا تو گیا نہیں، کوئی زمین سے گیا تو آیا نہیں. میرا نبی وہ نبی ہے جو گیا بھی ہے آیا بھی ہے. سمجھ لے میری بات، ہمارا وہ نبی ہے جو گیا بھی ہے اور آیا بھی ہے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، اور میرے نبی نے امت کا اتنا بڑا خیال کیا. ادریس علیہ السلام جنت کی بہاروں کو دیکھ کر دنیا میں اپنی امت میں واپس نہیں آئے. میرے نبی ثم دنا کے جلووں میں بیٹھ کر بھی امت کا خیال جب آیا تو میرے نبی نے فرمایا مالک ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، وہاں طائف کے پتھر ہے، وہاں مکے کی گھاٹیوں میں تلواریں چمکتی بھی نظر آتی ہے، میں کیا کروں ہوں وہاں جا کر. لیکن ہمارے خاطر میرے نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے. فرمایا کہ مجھے معراج نصیب ہوئی، میں نے اللہ کا دیدار کیا. امتیوں کی نگاہیں حسرتوں سے بھر گئی، یا رسول اللہ آپ نے خدا کا دیدار کیا، آپ کو معراج ہوئی؟ ہاں میری امت پریشان نہ ہو،
مجھے خدا کا دیدار ہوا ہے, میں معراج مجھے نصیب ہوئی. ہاں تحفہ ایسا لایا ہوں, نماز پڑھو تم کو بھی معراج نصیب ہو. یہ تحفہ بھی میرے آقا نے وہاں سے لایا ہے. وما علینا الا البلاغ.